اسلامی فوج کے نئے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے چھوٹے مارکہ سر کرتے ہوئے بیت المقدس پہنچ گئے۔ سارے شام میں صرف بیت المقدس ہی ایک ایسا بڑا شہر رہ گیا تھا جو مسلمانوں کے پاس نہیں تھا۔ When he calls us to the city on the hill, lead us and march of glory awaits. بیت المقدس یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑا مقدس شہر مانا جاتا تھا۔ ابتدا میں مسلمان نماز بھی اس کے طرف منہ کر پڑھا کرتے تھے، اس لیے بیت المقدس کو قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے۔ شہر کے تقدس کے باعث مسلمانوں کی بہت بڑی خواہش تھی کہ اسے اپنے تصرف میں لے آئیں، مگر عیسائی کسی قیمت پر بھی شہر حوالے کرنے کو تیار نہیں تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مدت سے شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے تو محاصرہ اور بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ بالآخر وہاں کے شہری تنگ آ گئے اور صلح کی درخواست کی، مگر شرط یہ رکھی کہ امیر المومنین خود آ کر معاہدہ لکھیں۔ جب یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو وہ بیت المقدس کے لیے روانہ ہو گئے۔ شہر سے تھوڑے ہی فاصلے پر مقام جابیہ پہنچ کر وہیں ٹھہر گئے۔ وہیں عیسائیوں کے نمائندہ بھی آ گئے اور معاہدہ دستخط ہو گئے، جس کے روز سے عیسائیوں کو جان، مال اور مذہب کے تحفظ کا عہد دیا گیا، بشرطے کہ عیسائی جزیہ ادا کرتے رہیں۔ یقین دلایا گیا کہ ان کے تمام دیگر مذہبی عبادت گاہیں ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہیں گی۔ بیت المقدس کی تسخیر کے بعد تقریباً سارے ملک شام پر مسلمانوں کی حکومت ہو گئی۔